وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں قرآن تو بہت عظمت والی بات ہے، نماز کے لیے اذان کہنے میں بھی مسلمان اتنا گر چکا ہے، ذوق کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر دے، لیکن اذان کہنے والے بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، وہ کاف جس سے کتاب لکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ من کل شیء یہ محذوف ہے، اور اگر ہم اذان کے وقت اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر، پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ اکبر جمع کبر، یہ کبر کی جمع ہے، اور کبر عربی زبان میں طبل کو کہتے ہیں، ڈھول کو کہتے ہیں۔ ترجمہ کیا بنا؟ اللہ اکبر، اللہ ڈھول ہے۔ بتائیے اس اذان کو قبول کیسے کیا جائے گا؟ سمجھتے ہوئے بھی یہ کمی ہو۔ ذرا کہیں کلاس میں بیٹھے کہ انگلش کا کلمہ تو غلط بول کے دکھاؤ، دیکھتے ہیں استاد آپ کو دوبارہ اس کلاس میں بٹھاتا ہے کہ نہیں بٹھاتا۔ کہیں دنیا کے کسی بھی ٹرمینالوجی کو غلط استعمال کر کے تو دکھاؤ، دیکھتے ہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ مزاج ہے نا آج مسلمان کا، پرواہ ہی کوئی نہیں، اور اگر کہا جائے تو کہتے ہیں بس جی ہماری زبان تو موٹی ہو گئی ہے، اور ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کوئی اس وقت مسلمان اتنا نان سینس نہیں ہے کہ گھر والے کہیں آلو اٹھا لو تو وہ ٹماٹر اٹھا لاتا ہو، چپل لینی ہو تو 10 دکانوں پہ بھاگتا ہے۔ قرآن مجید کے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے روزانہ کے 10 منٹ نہیں نکال سکتا۔ اذان کی حالت، اور اشہد ان محمدن رسول اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد سچے رسول ہیں۔ اور اگر اس کو یہ کہا جائے جو لوگ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ان اللہ میں گواہی دیتا ہوں ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ مسلمانوں تم نے کس انداز سے اپنی زندگی کا رویہ برتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ذوق اچھا ہے اذان کا، لیکن کبھی سیکھ لینی چاہیے۔ اور انتظامیہ کے بارے میں ادباً کہنا چاہوں گا، دیوالیہ ہو چکی ہے فکری طور پہ انتظامیہ۔ پاکستان کے اندر کچھ پرواہ نہیں کہ کسی اچھے مؤذن کو رکھ لیں، اور کچھ پرواہ نہیں اذان سننے والوں کو کہ قرآن مجید تو قرآن مجید ہے، اذان ہی پہلا اعلان ہے نماز کے لیے، اس کو درست انداز سے اعلان ہی کر دیا جائے۔